اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جن کے بارے محترم کی آواز دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے حوالے سے پوری دنیا میں گونجتی تھی کہ جنہوں نے دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کو نہ تو چلے چکوائے اور ان کی نیندیں حرام کر دی. میری مراد حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرکزہ آج ان کے فرزند انجمن ہمارے سامنے موجود ہیں. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کروں گا. آپ سب میرے نعروں کا جواب دیجیے اور ہمارا نعرہ صرف جذباتی اور جوش کا نعرہ نہیں، ہم اپنے نعرے میں بھی ایک سبق اور درس دینا چاہتے ہیں. ہم عقائد والے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہتے ہیں. ہمارا نعرہ یہ ایک مشن اور مقصد اور نصب العین ہوگا. ہمارا نعرہ ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرے گا. آپ سب میرے نعرے کا جواب دیجیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ناشر قرآن عثمان، ناشر قرآن، ناشر قرآن، کریا کریا کری کری کری، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان اہل سنت والجماعت، شان علماء دیوبند، سر بلند سر بلند. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی دامت برکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن
الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ہر لمحہ ایک نیا جہان دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں. جب میں کھول کر صورت رحمان دیکھتا ہوں، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں کے اے مولا تیرے، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے. جب میں کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. اصحاب آقا مصطفیٰ نے ہم کو کیا جگر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف دھر دیا، مگر عائشہ سے آپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو تھا لا کے در دیا. اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. سب میں انشاءاللہ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی محترم قابل احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامع مسجد میں میرے دل کے انتہائی قریب حافظ حسین صاحب کے حکم پر اور آپ کے اس علاقہ کے دوستوں سے اس رات اور رابطے کی وجہ سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا عنوان عظمت قرآن ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے عظمت صحابہ کے لیے کہا گیا. اسی وجہ سے میں نے آیات مقدسہ میں قرآن پاک کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق آیات پڑھی. احادیث کے ذخیر مجموعہ میں سے انہی جملہ موضوعات پر حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت کے اندر اپنی معلومات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں. مجھ سے پہلے میرے برادر مولانا قاسم گجر صاحب اور میرے والد گرامی قدر کے درینہ دوست سید سلیمان گیلانی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ آپ کو تلاوت قرآن پاک سمیت بہت سی باتیں سنا چکے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اور ان کا پڑھنا پڑھانا اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کی توجہ میری طرف ہے، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ نے صرف 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ کام آج کل عام طور پر نعت خوان اور شعراء کا ہوتا ہے کہ وہ
مجمع کو جگاتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میری طرح آپ بھی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آپ نے 2 مرتبہ میری وجہ سے سبحان اللہ کہا، مجھے فخر ہے کہ میری وجہ سے آپ کے جنت میں 2 درخت لگے۔ کتنے درخت لگے؟ 2۔ صرف 2 درخت لگوانا چاہیں گے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، یہاں سے کچھ لے کر، سارے مل کر یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو ہے کہ ہم چند باتیں سنیں، واہ واہ کریں اور یہاں سے اپنی جھولی کو جھاڑ کر چلے جائیں، اور دوسرا یہ ہے جو کہا گیا ہے، جو سنایا گیا ہے، جو ابھی کہا جا رہا ہے، اس کو اپنے پلے باندھ کر جائیں اور کل جہاں کہیں بھی ضرورت ہو تو اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، تب پتا چلے گا کہ آپ نے جو سنا ہے وہ سننے کا حق بھی ادا کیا۔ دھیان سے سنیں گے، بیٹھیں گے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم جزاک اللہ۔ آج کا عنوان عظمت قرآن کے ہے۔ دنیا میں ایک نہیں کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں نقطہ کوئی نہیں، کسی نے کہا کہ میری کتاب میں وقف کوئی نہیں، کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب کی جلدیں ہیں وہ میرے موضوع کی ہیں، کسی نے کہا کہ میں نے سیرت پر ایسی کتاب لکھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہر مصنف نے اپنی تصنیف کے متعلق جیسا دل میں آیا ویسا کہہ دیا، کسی نے خود کہا، کسی کو دیکھ کر کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تمہید کے ذریعے، ناشر کے ذریعے یہ ساری باتیں کی جاتی رہی، دعوے ہوتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، کرنے والے کرتے رہے۔ کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دنیا میں میری کتاب سب سے زیادہ ایڈیشن لے کر شائع ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن آج اس کتاب کا تذکرہ ہے۔ جتنے بھی کتاب لکھنے والے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، پھر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، پھر پڑھیں گے سکون ملے گا، پھر پڑھیں گے اطمینان ملے گا، پھر پڑھیں گے عزتیں بڑھے گی، پھر پڑھیں گے بلندیاں بڑھے گی۔ لیکن میں قربان اللہ رب العزت سے اس بیان کلام قرآن مجید کے قدم، قرآن مجید کی عظمت پر اور جس پر اترا اس کے قدموں پر، اس قرآن کے متعلق میرے اکابر بتا چکے ہیں، میرے بزرگ سمجھا چکے ہیں۔ یہ قرآن ایسی بلند و بالا کتاب ہے، حافظ قرآن اسی مسلسل امامت پر کھڑے ہو کر 1 سال پڑھتا ہے، مزہ الگ آتا ہے، دوسرے سال اسی حافظ کو لا کر آپ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہی قرآن سنتے ہیں، وہی لہجہ سنتے ہیں، وہی انداز سنتے ہیں، تیسرے سال بھی وہی آتا ہے، چوتھے سال بھی وہی آتا ہے، 10 سال گزرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا انداز بدلنا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا الفاظ بدلنے چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا لہجہ بدلنا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا گفتار بدلنی چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا پانی پتی کی بجائے مصری ہو جانا چاہیے، پانی پتی کی بجائے کسی اور لہجے سے پڑھا جانا چاہیے، بلکہ ڈیمانڈ یہی ہے، مطالبہ یہی ہے، دعویٰ یہی ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سنایا ہے ہم دوبارہ بھی اسی سے سنیں گے، جو 1 مرتبہ پڑھ چکا ہے ہم دوبارہ بھی اسی سے پڑھوائیں گے۔ کسی ایک شخص نے بھی جو کل کہتا تھا صفوں میں صفوں کی صفائی نہیں، ٹوٹیاں صاف موجود نہیں، واش روم کی صفائی نہیں، وہ بھی کہتا ہے قرآن وہی سنائے گا جو گزشتہ 10 سال سے سناتا چلا آ رہا ہے، 20 سال سے سناتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا سوال کرتا ہے بندہ کیوں نہیں بدلتے، انداز کیوں نہیں بدلتے، لہجہ کیوں نہیں بدلتے، افکار کیوں نہیں بدلتے، تو جواب ملتا ہے ہر پڑھنے والا قرآن ہر سال پڑھتا چلا جاتا ہے، سال تو بدلتے رہتے ہیں لیکن مزہ تو والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو سبحان اللہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دعویٰ کروں میں نے 2 صفوں کا کوئی پمفلٹ شائع کیا،
میرا دل کرے گا میں دنیا کو بتاؤں میں کہ یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، لیکن میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ وہ شرم اس وجہ سے کہ مقابلہ کس کا، بات کس کے مقابل؟ یہ وہ قرآن ہے جو میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ جیسے میرے آقا کی تعلیمات ہوں، میرے آقا کے افکار و افعال ہوں، اگر ہم ان کو لیں تب بھی زندگی بدلے گی، قرآن کو لیں تب بھی زندگی بدلے گی۔ بلند آواز سے اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہاں پر علماء بیٹھے قوم بھی کہا جا سکتا تھا، یہاں پر صرف ایک فرد کی بات بھی کی جا سکتی تھی، اقوم کہہ کر پوری دنیا کو شامل کر دیا گیا۔ میں مفسرین سے پوچھتا ہوں اس کی تفسیر کیا ہے، تو مجھے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا میں کسی کو بھی ہدایت چاہیے کہ میرے پاس آئے گا میں ہدایت دے دوں گا۔ کوئی کالا آئے گا، کوئی سفید آئے گا، کوئی چھوٹا آئے گا، کوئی بڑا آئے گا، کوئی نواب آئے گا، کوئی غریب آئے گا، کوئی چودھری آئے گا، کوئی لمبڑدار آئے گا، آ کر ہدایت مجھ سے چاہے گا، جھگڑے مٹ جائیں گے مجھ سے چاہے گا، کاروبار بڑھ جائیں گے مجھ سے چاہے گا، صلح ہو جائے گی مجھ سے چاہے گا، دشمنی مٹ جائے گی مجھ سے چاہے گا، اولاد میسر آ جائے گی مجھ سے چاہے گا، پابندیاں ختم ہو جائیں گی مجھ سے چاہے گا، غیر آزادی میں تبدیل ہو جائے گی، میرے قدموں میں آنا تمہارا کام ہے، میرے امراض کو سینے سے لگانا تمہارا کام ہے، تختوں سے قرآن کو نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا تمہارا کام ہے، دنیا کی ہر کامیابی تمہارے قدموں میں لانا اس رب کائنات کا کام ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ میں آج صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنا کر اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ انڈیا کا ایک بہت بڑا اداکار ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، اس نے اپنا ایک انٹرویو دیا۔ کیا دیا؟ سارے مل کر انٹرویو میں نے پڑھا تو وہ ایک انڈیا کا صحافی ہے طارق نام کا، ہم دعا سے طارق لکھتے ہیں، اس کا نام تا سے طارق ہے، ہم قاف آخر میں پڑھتے ہیں، وہ دوسری جو ہلکی کاف ہوتی ہے اس نام سے وہ اپنا نام لکھتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ انٹرویو میں اس نے کہا اس اداکار کو لے کر کہ آپ نے دنیا میں کیا کھویا کیا پایا؟ اس نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے میں انڈیا کے ایک پورے شہر کو 7 نسلوں تک پال سکتا ہوں، اتنے پیسے ہیں۔ باتیں ہوتی رہی، اس کی زندگی پر بات ہوئی، مدعا یہ ہے اس صحافی نے کہا کہ کبھی اتنی دولت کے باوجود بھی آپ کو پریشانی آئی؟ سوچنے لگا، سوچ کر کہتا ہے ہاں ایک موقع ایسا آیا میں بڑا بے بس تھا، میں بڑا بے بس تھا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ کام کاج میں اتنا لگا، کبھی وہاں شوٹنگ، کبھی وہاں جانا، کبھی وہاں جانا، کبھی فلاں ملک میں کسی کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہے، کسی کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہے، کسی ملک کے صدر کے ساتھ ملاقات ہے، ان کاموں میں میں ایسا الجھا کہ میری نیند کم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی، میری نیند کم ہوتی ہوتی اب مجھے نیند نہیں آتی، میں سوتا ہوں، سونے کے لیے لیٹتا ہوں، پوری رات گزر جاتی ہے، کروٹ لیتا ہوں، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند پھر کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ہر شہر کے بڑے ڈاکٹر سے ملا، انڈیا کے بڑے بڑے پروفیسرز آ کے مجھے ملتے، یہی کرتے کہ جاتے ہوئے مجھے نیند کا ٹیکا لگاتے، میں چند گھنٹے سوتا، میں پھر اٹھ جاتا۔ یہ ایسا وقت تھا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے آزمایا ہوگا کہ کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے اگر آپ ایک رات نہیں سنے سوئے، اگلے دن آپ کا دماغ خالی ہوگا، باپ بات کرے گا آپ لڑیں گے، بیوی بات کرے گی آپ لڑیں گے، والدہ بلائیں گی آپ لڑیں گے، بچے تھوڑا شور کریں گے تو آپ الجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں میری طبیعت جو ہے وہ الجھتی چلی گئی، دن بدلنے کے ساتھ ساتھ میں پریشانی میں مبتلا رہا۔ میں وہاں سے نکلا، انڈیا سے نکلا، یورپ میں گیا، افریقہ میں گیا، دوسرے ممالک میں گیا، ہر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دولت کے انبار لگا کر میں نے کہا کہ مجھے میری نیند لوٹا دو، مجھے یہ لوٹا نہیں پائے۔ جس کسی کے بس میں ہوتا کبھی مجھے نیند کا انجیکشن دے کر میرے جسم میں انجیکٹ کرتا، کوئی مجھے بوتل لگاتا، کوئی ڈرپ میرے لیے تجویز کرتا، کوئی 10 گولیاں مجھے کھانے کے لیے کہتا، مجھے نیند نہ آتی۔ میں نے کہا میں اپنے وجدان میں کھو کر کہتا ہوں یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے قراری ہے جو ہر کافر کو
کرتا ہوں، چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، میں بے بس ہو کر گھر بیٹھا. میں نے اپنے پنڈتوں سے پوچھا، پادریوں سے پوچھا، آج میرا وہ وقت ہے کہ زندگی کی سب سے زیادہ ترقیوں کے ایام گزار رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. میرے ہندو ازم کے اندر بھی خودکشی جائز نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے. میں اپنے آپ کو مار لینا چاہتا ہوں، کوئی زہر کا ٹیکا لے لینا چاہتا ہوں، انجیکشن لگوا لینا چاہتا ہوں. میں قربان رب کائنات کے پیارے پیغمبر کے قدموں پر، جن پر قرآن مجید نازل ہو کر آیا ہے. وہ کہتے ہیں میں بے قرار تھا، میں مایوس تھا، اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھا تھا، میری آنکھیں اندر جا چکی تھی، میرا وزن کم ہو چکا تھا، میں پریشانی کے عالم میں سر جھکائے مرنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا. رحمت بن کر، نبی کا پیغام بن کر ایک مولوی مسلمانوں کا میرے گھر آیا، میرا دعا سلام والا تھا، مدرسے کے چندے کے لیے آیا، مجھے کہنے لگا یتیم بچوں کے لیے مجھے یہ فنڈ چاہیے. میں نے اسے پاس بٹھایا، میں نے اسے پریشانی بتائی، میں رونے لگا، میں ایسا رویا کہ جیسے بچہ رویا کرتا ہے، میں ایسے بے قرار ہوا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بے قرار ہوا کرتے ہیں. میری بات سن کر وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، اے اداکار صاحب میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، اگر اجازت ہو تو میں علاج کر دینا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا، میں نے کہا میں دنیا کی ہر دولت کو قربان کر کے دنیا کے ہر ماہر کو دکھا چکا ہوں، میرا علاج کوئی کر نہیں پایا. وہ کہنے لگا دولت نہیں لگے گی، پیسہ نہیں لگے گا، صرف اجازت آپ کی ہوگی، میں پیسوں کے بغیر علاج آپ کا کر دوں گا. اس نے کہا اجازت ہے، مجھے نیند چاہیے، مجھے مذہب بدلنا پڑے میں بدل چھوڑوں گا، فرقہ بدلنا پڑے بدل چھوڑوں گا، مجھے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے. وہ مولوی کہتے کہ میں وہ آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا لیکن وہ یہاں نہیں بتا سکتا، اگر بتاؤں گا وہ آپ یہاں بیٹھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے. مولوی صاحب کو ڈر تھا کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو لڑنا پڑے، جھگڑا نہ کر لے، مار نہ دے، پولیس کے حوالے نہ کر دے. اس نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، وہ کہنے لگا مجھے شام تک کا وقت دیجیے. اس اداکار نے مولوی صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. اب وہ سارا دن بیٹھا بیٹھا ڈرتے ڈرتے اس نے کچھ چیزیں لکھی اور اس کو فولڈ کر کے اداکار کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا کہ جب رات کو تاریکی میں سونے کے لیے الگ کمرے میں جاؤ، کنڈی دروازہ بند کر کے آپ بیٹھ کر اس ورق پر لکھی ہوئی ان لائنوں کو پڑھ لینا، دیکھنا تمہارا کام ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میں اتنا بے قرار تھا، مجھے لگا یہ شمع نور کی کرن بن کے میری زندگی میں آئی ہے. وہ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا، میں نے مولوی کو نکالا، گھر والوں کو نکالا، اپنے پورے بنگلے فارم ہاؤس کو بند کر کے میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو ہندی کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی. نیچے ہندی میں لکھا ہے، اوپر کسی اور زبان میں لکھا ہے. میں ہندی میں ترجمہ کرتے کرتے پڑھتا چلا جاتا ہوں. وہ 3 لائنوں میں لکھی عبارت ابھی میں نے 2 پڑھی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی. آج میں سو چکا، 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 5 دن کے بعد جب میری آنکھ کھلی، میرے چہرے پر، میرے وجود پر، میرے جسم پر خوشحالی ہی خوشحالی تھی. میں نے اٹھتے ہی کہا اس مولوی کو بلایا جائے، اس قاری کو لایا جائے، میرے سارے رشتہ دار موجود ہیں. وہ کہنے لگے ہم تو ڈاکٹر کو بلوا رہے تھے کہ اس نے کہیں خودکشی نہ کر لی ہو، ہم نے سوچا یہ بے ہوش نہ ہو چکا ہو. 5 دن کے بعد دروازے توڑ کر، گیٹ توڑ کر اس کے گھر میں گھر والے آئے، اس مولوی کو لایا گیا. مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے آئے، اس نے آ کر مولوی کو سینے سے لگایا. وہ کہنے لگا یہ کیسا نسخہ ہے جو مجھے دیا ہے؟ دنیا کے ہر معالم لا علاج بن کر میرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ چند سطریں مجھے 5 دن کی نیند دے چکی ہے. وہ کہنے لگا یہ کسی معالج کا علاج نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن کی سورت فاتحہ ہے. تم پڑھتے جا رہے ہو، تمہیں نیند اور سکون آتا چلا جا رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ کو بتاؤں، اس انٹرویو میں لکھا ہے، کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاؤں تب سے میں سوتا ہوں، میرے سرہانے کو سورت فاتحہ ہے، میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، لمبی نیند سوتا چلا جاتا ہوں. کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا قرآن صرف تیرے لیے نہیں پورے عالم کے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اب ہدایت تیرے ذہن کی، اگر تو چاہے جھوٹ بولتا ہے سچ بن کر ہدایت آئے گا، دھوکہ دیتا ہے اصلاح بن کر ہدایت قرآن دے گا، لڑائی کرتا ہے صلح کروا کے ہدایت قرآن دے گا.
ہمارے انڈیا میں اور بھی بہت سے اداکار ہیں، وہ میرے اس علاج پر چل رہے ہیں، صرف میں ہی فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ بھی پڑھتے ہیں اور لمبی نیند سو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح یہ قرآن پورے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اقوام عالم میں بسنے والے، کالا ہو یا گورا، مسلمان ہو یا کافر، اقراری ہو یا انکاری، ہر کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کسی نے ہدایت لی ایمان کو تازگی دے کر، کسی نے ہدایت لی کلمہ ایمان پڑھ کر، کسی نے ہدایت لی اچھا مسلمان بن کر، کسی نے ہدایت لی اپنے آپ کو شفا یاب کر کے، کسی نے ہدایت لی اپنی دشمنی مٹا کر، کسی نے ہدایت لی اپنے آپ کو صلح میں مبتلا کر کے، کسی نے ہدایت لی جنگوں کو مٹا کر، کسی نے ہدایت لی عداوت کو ختم کر کے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آؤ قرآن کے اس عظیم منصب پر فیض یاب ہونے والے محمد مصطفیٰ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار دینا، سید ذیشان، روح گلستان، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون و مکان، بدر الدجا، سرفراز رضا، سید الاولی، سید الآخری، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، فخر الرسل، امام الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر وہاں قدموں میں آؤ گے، تب بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اگر قرآن کی عزت کرتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، تب بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کی ہدایت لے کر بدر میں 313 اترے تھے، ہزاروں کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ اور اس رستے پر کسی نے کہا کہ سارے صحابہ دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا آج میں اس کا تذکرہ کروں گا جسے دنیا صدیق کہتی ہے، اور وہ دین کی سنگ بنیاد ہے، دین کی۔ اور یوں کہوں کہ ابو بکر ابتدائے امت بھی ہے، ابتدائے جنت بھی ہے۔ ایسے نہیں بولے تو بات سے اس کی میرے پاس ریزن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ آقا، کسی نے کہا کہ علی اعلیٰ ہے، علی بڑا ہے، علی اولا ہے۔ میں نے کہا ہم نے دنوں کا حساب کرنا ہے۔ حضرت علی جب آقا کے قدموں میں آئے 2 سال کے تھے، کتنے؟ 2 سال۔ بلند آواز سے کتنے؟ 2 سال۔ اور جب آقا دنیا سے چلے گئے تو علی کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ کتنی؟ 27 سال۔ جب آئے کتنے سال کے تھے؟ 2 سال۔ جب آقا دنیا سے چلے گئے تو علی کتنے سال کے تھے؟ 27 سال۔ مطلب رفاقت کتنی ملی؟ 25 سال۔ کتنے سال کی؟ 25 سال۔ کتنے سال کی؟ 25 سال۔ میں نے کہا میرا ابو بکر 18 سال کا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے۔ آقا 20 سال کے، یاری لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کسی نے سوال کیا ابوبکر بچپن میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، زبور کہہ رہی ہے۔ ایسے نہیں بلند آواز سے۔ میں نہیں کہتا، انجیل کہتی ہے، میں نہیں کہتا، تورات کہتی ہے، میں نہیں کہتا، زبور کہتی ہے، وہ کل بھی سچے تھے، وہ آج بھی سچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا ابوبکر آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ اس وقت تو جائز تھی۔ 2 جواب ہیں، ایک ابوبکر نے دیا، ایک میرا وجدان دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ شراب کے اندر بدبو ہوتی ہے، شراب کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور وہ بدبو میرے جسم میں جائے مجھے گوارا نہیں، وہ بدبو میرے جسم میں جائے مجھے گوارا نہیں۔ ایک ان کا جواب ہے، ایک میرا جواب ہے۔ میں نے کہا کسی بدبو والے کے گوتی کے اندر میرا محبوب میرا رب سلائے، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن ہے؟ میرا ابوبکر ابتدائے امت بھی ہے، ابتدائے امت بھی ہے۔ بحیرہ راہب کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ معبر کہتے ہیں جو تعبیریں بتانے والا ہو، تعبیریں۔ آج ہم تعبیریں پوچھنے جائیں گے، اس جھال کے اوپر بیٹھا ہوا وہ مراسی جس کو اپنی تعبیر کا پتہ نہیں، ہم اس سے پوچھیں گے کہ یار میرا کل کیویں ہوئے گا،
میں نے کہا میرا ابو بکر وہ ہے، ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، نبی نہیں آیا، نبی کا فرمان نہیں آیا۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ ہمیں تعبیر بتائے گا، ابو بکر بتائے گا، کیونکہ وہ آقا کے قدموں میں سے آنے سے پہلے بھی صدیق ہے، آنے کے بعد بھی صدیق ہے۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر اور بات بتا دوں، کسی نے کہا 12 ہمارے ہیں، کتنے؟ کتنے؟ بات ایک درمیان میں رہ گئی کہ 25 سال حضرت علی آقا کی رفاقت میں رہے، حضرت ابو بکر 18 سال کی عمر میں آئے اور 61 سال کی عمر تک آقا کے پاس رہے۔ علی 25 سال رہے، جس میں بچپن بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تربیت حاصل کرنا بھی ہے، کچھ لینا بھی ہے، کچھ دینا بھی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر تیری عظمت کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ 18 سال سے لے کر 61 سال تک یہ 43 سال کا عرصہ بنتا ہے، میں جو بھی آتا ہے محمد کے قدموں پر بہاتا چلا جاتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق تو اس وقت 38 سال کے تھے جب آقا نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد محمد کو ابو بکر دیتے بھی ہوں گے، نوازتے بھی ہوں گے، قدموں میں لاتے بھی ہوں گے، چندہ دیتے بھی ہوں گے۔ میں نے کہا نا جی نا، آؤ ذرا 23 سال کی عمر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ کی نکاح کے لیے پیغام لایا گیا۔ میں نے کہا یہ پیغام کون لاتا ہے؟ دنیا کو شاید پتہ نہ ہو، یہ پیغام لانے والا بھی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آؤ، اگر تم نہیں پڑھتے، تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے مڑوڑ اٹھتے ہیں تو میرا قصور نہیں۔ تم اپنی کتابیں کہو گے، وہاں بھی دکھاؤں گا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک صدیق صرف نبی کا ہے۔ صدیق صرف نبی کا ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کی رشتہ داری بڑی دور کی تھی، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہونے سے پہلے قاضی تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ جج تھے، اور جو فیصلہ صدیق کر دیتے وہ لوہے پر لکیر ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عتیبہ نے یا اس کے والد نے ایک فیصلہ کیا، جب بڑے پنچیتیے کے پاس یہ بات آئی، اس نے کہا تب تک اس فیصلے کو مانوں گا نہیں جب تک صدیق کی تصدیق نہیں ہوگی، جب تک صدیق کی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ یارانہ ہے، خاندانی تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی زندگی اب تک یعنی 23 سال تک صرف پریشانیوں میں گزری۔ پہلے دادا چلے گئے، والد تو آنے سے پہلے چلے گئے، ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، بچپن میں یتیم ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی ابو طالب لے کر دیتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر باندھے جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات 23 سال کی عمر میں جو سب سے بڑی خوشی ملی وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح تھا جو صدیق اکبر نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اب اور بھی بات آپ کو مزے کی بتا دوں، نکاح کی بات ہو گئی، بات پکی ہو گئی، اب شادی کرنی ہے۔ آقا دو جہاں اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے، انہوں نے چہرہ پھیر دیا، انہوں نے، اس کا مطلب یہ تھا وہ ناراض ہے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ وہ شرمندہ ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ابو لہب کے پاس گئے، اس نے کہا جی محمد میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا، میرا تو فلاں نقصان ہو گیا، میرا تو فلاں پیسے لگ گئے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آقا دو جہاں پریشان ہو کر گھر میں آئے، گھر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ میں نے کہا میں راز کی بات کسی کالے کو نہیں جا کے بتاؤں گا، میں کسی اپنے کو بتاؤں گا۔ ایسے ہی ہے، ہم سب ایسے ہی ہے نا۔ اگر آقا کے ساتھ صدیق مخلص نہیں تو آقا ہر وہ بات جو کسی کو نہیں بتاتا وہ صدیق کو بتاتا ہے، جو کسی کو نہیں بتاتے وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آقا دو جہاں سے پوچھتے ہیں اس وقت تم نبی نہیں تھے نا، محمد کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا نے سر اٹھایا، میرے چہرے کو دیکھ کر کبھی ابھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں نے آگے سے کہہ دیا پریشانی بتائیے، پریشانی بتائیے۔ میں نے کہا ایسا کب ہوتا ہے؟ جب شناسائی ہو جائے، جب شناسائی ہو جائے۔ کسی نے کہا کب ہوئی تھی؟ میں نے کہا تورات نے بتا دیا بڑی پہلے ہوئی تھی، بحیرہ راہی نے بتا دیا بڑی پہلے ہوئی تھی۔ آقا نے بتا دیا کہ پیسے نہیں ہے، شادی کرنی ہے، پریشانی ہے،
ان کا گھر اتنا بڑا ہے، مطلب حضرت خدیجہ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، آخر میں محمد ہوں، مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ میں قربان، جو روایت میں نے پڑھی میں حیران رہ گیا۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی نندر والے مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آقا کا غم کم کرنے کے لیے یا اپنے احسان کو احسان بنا کر نہ پیش کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ اے محمد، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دادا جب دنیا سے گئے تھے انہوں نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، مجھے کہا تھا کہ جب محمد کی شادی آئے گی نا تو تم نے 100 سکے دینے ہیں محمد کو اور شادی کا جوڑا دینا ہے۔ 100 سکے دینے اور شادی کا جوڑا دینا ہے۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کچھ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کروں گا، ہر چیز بتاؤں گا، دکھا بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں۔ گئے جا کر 100 سکوں کا ایک تھیلا لیا، لا کر آقا کے قدموں میں، وہ دینار ہوں گے درہم ہوں گے، مجھے اتنا نہیں لگا، اتنا پتا ہے کہ 100 سکے جو قیمتی تھے لا کر دیے اور جوڑا لا کر دیا۔ آقا اتنے مسکرائے، آقا نے ابوبکر کو سینے سے لگا دیا۔ میں نے کہا وقت تھا کہ ٹھنڈک ملے، نبی نے صدیق کو دی، صدیق نے نبی کو دی، صدیق نے نبی کو دی، نبی نے اب جوڑا پہن لیا۔ اس بات کی وجہ سے میں نے پورا واقعہ سنایا، یہ تو ابھی کہنے جا رہا۔ جوڑا پہن لیا، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ کو کسی نے بتایا، یا ویسے ہی ان کو بھی پتا تھا کہ نبی کے حال، اب محمد کے حال کیسے ہیں، انہوں نے بہت قیمتی دلہے کا جوڑا حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آقا تو پہلے صدیق کا لباس پہنے بیٹھے ہیں، پیغام آتا ہے کہ جی آپ یہ کپڑے پہن لیں۔ آقا نے فرمایا میں نے تو صدیق کے پہن لی، میں نے تو صدیق کے پہن لی۔ اوپر سے پیغام آتا ہے کہ یہ زیادہ قیمتی، یہ بات جھوٹ بھی نہیں تھی، یہ بات کیونکہ زیادہ اچھے تھے، زیادہ قیمت کے تھے، زیادہ پیسوں کے تھے۔ آقا دو جہاں نے ایک جملہ فرمایا، میں نے کہا وہ جملہ ایسا ہے جس نے مجھے محمد کے صحابی ابوبکر کا دیوانہ بنا دیا۔ آقا نے فرما دیا کہ دنیا میں کوئی بھی زیادہ قیمت والی چیز ہو، یہ ابوبکر کے لائے ہوئے لباس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ابوبکر کے لائے ہوئے لباس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بات یہیں پر نہیں ہوئی، رکی نہیں۔ شادی کا رشتہ میرے محمد کا غلام ابوبکر نے کروایا، خرچے کی بات آئی ابوبکر نے کیا، آقا دو جہاں کے لباس کی بات آئی ابوبکر نے کیا، یہ سارا کچھ ابوبکر نے کیا۔ میرے آقا نے صرف یہی کہا کہ جو ابوبکر کا لباس ہے اس سے زیادہ قیمتی نہیں۔ میں نے کہا یہ نبی نے کہا نہیں، میرے رب نے کہوا دیا، میرے رب نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ نبی جو کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا، کہلوایا جاتا ہے، وہ بتاتا نہیں، بتوایا جاتا ہے، وہ حکم دیتا نہیں، حکم دلوایا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابوبکر تیرے قدموں پر میں قربان، تجھے لا کر شاید بھی کیا خوب جملہ کہتے اے صدیق، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے کہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی پاور کرانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے قرآن کی باقاعدہ 11 آیات نازل ہوئی۔ کتنی؟ 11۔ مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا 200 نازل ہوئی۔ کسی میں تذکرہ ہے، کسی میں اشارہ ہے، کسی میں ذکر ہے، لیکن جو بنی ہی صدیق کے لیے ہیں وہ 11 ہیں۔ جو بنی ہی صدیق کے لیے وہ کتنی ہیں؟ 11۔ سخاوت صدیق کی، نبی کی سخاوت پہ ہم ضیاء الرحمن فاروقی کا بیان سنتے ہیں کہ نبی کی سخاوت کا ذکر آتا ہے تو یہ ہوتا ہے، چہرے کا ذکر آتا ہے وضوح ہوتا ہے، زلفوں کا ذکر آتا ہے تو باللیل ہوتا ہے۔ میں نے کہا آؤ ضیاء الرحمن کا فاروقی کا بیٹا بتاتا ہے کہ جب نبی نہیں، نبی کے یار ابوبکر کے تقوی کا ذکر آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہوتا ہے۔ جب تصدیق کی باری آتی ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ہوتا ہے۔ جب سخاوت کا ذکر آتا ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے مضبوط دلیل چاہیے تو آؤ یار غار کے اس غار کے منظر کی طرف چلتے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں صدیق تیرے حوالے محبوب ایسے ہی نہیں کر دیا، تیرے اوپر نگرانی بھی رب کی ہے، محبت بھی رب کی ہے۔
جن کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے. حضرت ابو بکر کا اصل نام پتہ ہے؟ عبداللہ بن عثمان. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر والد کی طرف سے سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو 12ویں نمبر پر نبی سے جا کر ملتے ہیں. باپ کا نام ابو قحافہ ہے, ابو قحافہ کنیت ہے, عثمان نام ہے. 12ویں نمبر تک یہ نسب چلتا ہے تو نبی سے ملتا ہے. جب والدہ کی طرف آتے ہیں ام خیر سلمہ بنت مسفر, ان کا سلسلہ نسب جب آقا کے ساتھ چلتا ہے تو 6 نمبر پر آقا سے مل جاتا ہے. کتنے نمبر پر؟ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر نہیں عبداللہ ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اب اس میں 3 قول ہیں. اس میں کالوں نے بھی کوشش کی ہے چھیڑ خانی کرنے کی. آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا؟ کسی نے پہلے نہیں بتایا. پہلا, ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی ایک بیوی تھی جس کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی. جب وہ آقا حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی تو اس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا بکر. کیا نام تھا؟ بکر نام تھا. جب ابو بکر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہوا تو اس عورت کو ام بکر کہا جاتا تھا. اس بیٹے کی وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہا جانے لگا. ابو بکر کو ابو بکر بعد کے اندر حضرت ابو بکر نے اس عورت کو طلاق دے دی, بیٹا بھی چلا گیا کیونکہ سگا تو نہیں تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ بکر کا معنی ہے دنیا میں سورج جب طلوع ہوتا ہے پہلی روشنی جو سورج کی دنیا میں پڑتی ہے اسے بکر کہتے ہیں. اسے میرے اکابر نے کہا ابو بکر اسلام کے لیے پہلی شمع ہے. اسلام کے لیے پہلی شمع ہے. میں نے کہا یہ بات سب سے اچھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ابتدائے امت بھی ابو بکر ہیں, ابتدائے امت بھی, ابتدائے جنت بھی ابو بکر ہیں. تو ابو بکر کو مانے بغیر نہ امتی بن سکتا ہے نہ جنتی بن سکتا ہے, نہ امتی بن سکتا ہے نہ. تیسرا قول, بکر کہتے ہیں کوارے کو, کوارپن کو. لڑکیاں ہوتی ہیں جس کی پہلے کہیں شادی نہ ہو اسے کواری لڑکی کہا جاتا ہے. کالوں نے اپنے پادریوں کے ذریعے یہ بات لکھوائی کہ نبی کی ایک بیٹی, ایک بیوی کواری تھی جس کا نام عائشہ تھا. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ میں نے کہا طیبہ طاہرہ عابدہ لعیقہ عتیقہ عفیفہ عائشہ الصدیقہ. میری اماں ہے, میری وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے کواری بیٹی جو نبی کے نکاح میں دی تھی اس وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میں نے کہا تم یہی بات لے لو, کواری بیٹی ابو بکر نے آقا کو دی, کسی اور نے نہیں دی. یہ بھی ابو بکر کا کمال ہے, ابو بکر کا کمال ہے. آگے بڑھتے ہیں. آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں, میرا وقت پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, توجہ میری طرف, توجہ میری طرف ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر جائیے اور جا کر اعلان نبوت کیجیے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں, لنگر کھلا ہو تو ہم جا کے چڑھ دوڑیں. ہمارا مزاج ایسے ہی ہے نا, کوئی بھی کام ہو ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی ہو جانا چاہیے. یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں, میرے نبی کا طریقہ. شراب سے روکنا تھا, یہ نہیں کہا خبردار شراب کے پیتی, ایسے نہیں کہا. پہلے کہا کہ مسجد میں نہیں پی کے آئے, مسجد میں. پھر آہستہ آہستہ کہا کہ گھر والوں کے سامنے نہیں پینی. پھر کہا کہ باہر پینے کی کیا بات ہے, درجہ بدرجہ کہا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب دین پھیلانے کی بات آئی اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اعلان کر دو سب کو کہہ دو, نہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو کیونکہ آپ کے سب سے سگے وہی ہیں, آپ کے سب سے قریبی وہی ہیں. ابو بکر کا تذکرہ اس میں بھی آگے کرنے جا رہا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا, فران کی چوٹی پر چلے گئے, اعلان کیا, پوچھا میں نے دوستوں کہ میں تانوں کی ہو جایا لگا, میں نے دوستوں میں تانوں کی ہو جایا. سب نے آخیا تجھ تو بڑے چنگے ہو. نہیں نہیں, 40 سال میں تمہارے درمیان رہا, مجھے کیسا پایا. انہوں نے کہا جو تم صادق ہو, سچے ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ جو زندگی کے سب سے بڑے دشمن بننے جا رہے ہیں.
گواہی دے رہے ہیں کہ تم ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، کہ تم صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ میرے نبی نے صرف اتنی تصدیق نہیں کروائی، پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا تم مان لو گے؟ اس نے کہا صرف مان لیں گے، اسا تلوارا کاٹ لیں گے، اسا سوٹے کاٹ لیں گے، اسا لڑ پواں گے۔ مطلب اور بھی مضبوط تصدیق دے دی کہ ہاں تم ہمیشہ سچ بولنے والے۔ پھر آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا کہا، ابھی جو سگے تھے وہ دشمن بن گئے، جو قریب والے تھے وہ دور چلے گئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کیچڑ مارا، کسی نے تھوک پھینکا۔ روایات میں آتا ہے ابو جہل نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آقا دو جہاں کے چہرے پر اس نے لگاتار کئی مرتبہ تھوک پھینکا، دھکے دیے، گرا دیا۔ کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے آقا کو اٹھایا، گھر لے آئے، گھر لا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تجارت کے لیے کسی علاقے میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے۔ عمر بن حکیم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پھوپھی زاد بھائی، اس نے کہا حضرت ابوبکر کپڑا لاتے، وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر کی ساری باتیں پتہ ہیں۔ وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، کپڑا لا کر وہاں پر کسی ایک شخص کو دے دیتے، بیچ دیتے، اپنا منافع اپنا مارجن لے لیتے۔ انہوں نے کپڑا لا کر رکھا اور کہا میں جی آج بڑا تھکے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی حساب کرو تو میں جا کے سونا، میں نے جا کر سونا۔ عمر بن حکیم نے کہا کہ محمد کی بات بھی نہیں سنو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیا ہو؟ ابو جہل قریب بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا چھوڑو چھوڑو ابوبکر تھکے ہوئے جاؤ آرام کرو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، بات یار کی ہے، آرام سارا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ وانذر عشیرتک الاقربین کے بعد جتنا ظلم زیادتی ہوئی، جو آقا نے فرمایا وہ بھی بتایا گیا، جو دشمن نے کہا وہ بھی بتایا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، عام طور پر ہم اپنے آپ کو بڑے مضبوط دل والے کہتے ہیں، کوئی فوتگی ہو جائے دکان پہلے چنگی طرح بند کر لو، سامان سمیٹ لو، سونا شونا جو ہے دودھ پیچھے الماری سے رکھ لو، اس کے بعد اعلان کرواتے ہیں۔ میں نے کہا ابوبکر کے پاس مال تھا، اس کی جمع پونجی تھی، اب ابوبکر کا وہاں رویہ کیا تھا؟ ابوبکر کا رویہ ہونا تو یہ چاہیے، ابوبکر کہتا ہے چلو جی میرا کھاتا لکھ لو، پھر میں آنا آنے بعد ایک حساب کراں۔ میرے ابوبکر نے کہا کاروبار جائے بھاڑ میں، پہلے میں محبوب کا دیدار کروں گا، پہلے محبوب کا دیدار کروں گا۔ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دکل باب، آقا نے فرمایا من دکل باب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا آقا نے، ابوبکر نے کہا انا ابوبکر۔ آقا نے دروازہ کھولا، ابوبکر صدیق نے یہ پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، جا کر محمد کو سینے لگا لیا، سینے۔ میں نے کہا میرا اور تیرا کوئی دنیا سے چلا جائے، سب سے پہلے ہمارا دل کرتا ہے کوئی آئے ہمیں سینے سے لگا کے سکون دے۔ میں نے کہا آقا کو تکلیف پہنچی، سب سے پہلے تکلیف دور کر رہے ابوبکر آئے۔ کون آیا؟ آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے اعلان نبوت کر دیا، تمہیں پتہ ہے میں نے اعلان نبوت کر دیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جی، تو اب میں تمہیں دلیل دوں یا اسی بات پہ تم عمل کر لو گے جو ابھی تمہیں بحیرہ راہب نے بتائی، جو تمہیں ابھی بحیرہ راہب میں وقت چونکہ مختصر تھا میں نے وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا۔ بحیرہ راہب ایک نجومی تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے نشانیاں لے کر حضرت ابوبکر کو بتا دیا تھا کہ تم ایک نبی کے محافظ بننے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آقا کے پاس ابھی آئے تھے، آقا نے فرمایا کہ تمہیں جو بحیرہ راہب نے کہا ہے ان باتوں کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابوبکر نے کہا محمد میں 18 سال سے آپ کو 18 سال کی عمر سے آپ کا شیدائی ہوں، فدائی ہوں، حبدار ہوں، وفادار ہوں، یہ سمجھیے تب سے جانثار ہوں، تب سے آپ نے کہہ دیا ہو گیا، کلمہ پڑھائیے، میں قدموں کا غلام بننا چاہتا ہوں، قدموں کا حضرت علی آئے، تنقید کسی پہ نہیں، علی میرے ہیں، علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی، علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی،
حضرت علی نے کہا کہ میں ابا جی کو پوچھا ہوں, میں ابا جی کو پوچھوں گا. بات ٹھیک تھی ان کی, اتنا بڑا قدم ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے والد نے کہا تو نے تو محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ایک روایت میں پڑھ کے حیران رہا کہ حضرت ابوبکر نے آگے سے فرمایا کیسے قربان کر دیا, میں تو ابھی بچا ہوا ہوں, میں تو ابھی بچا ہوا ہوں. آقا دو جہاں کے قدموں میں آئے. حضرت ابوبکر نے آگے سے کیا فرمایا, پہلی دفعہ اسلام لا کے آنکھوں میں آنسو ہیں, ابوبکر رو رہے ہیں اور رو کر کہتے ہیں محمد آج تو بعد میں تینوں کلہ نہیں چھڑنا, آج کے بعد میں نے آپ کو اکیلا. روایات کہتی ہیں اس کے بعد ابوبکر نے کپڑے کا کاروبار نہیں کیا, کپڑے کا کاروبار, کپڑے کا کاروبار. میں نے کہا میرے ابوبکر کپڑے کے پیچھے گیا تھا, آقا کو تکلیف پہنچی, میرے ابوبکر سے اتنی بھی گوارا نہیں, ابوبکر سے اتنی بھی. وقت گزرا, چند دن کے بعد آقا نے ابوبکر کا ہاتھ پکڑا, بات ختم کرنے جا پکڑا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ. میں اور ابوبکر کتنے چلا اور میرے کپڑے کپڑے کا لے لیں دو. لیکن ابوبکر نے سوال نہیں پوچھا, اسے پتا تھا جس راستے میں جائیں گے کامیابی وہی ہوگی, کامیابی وہی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق کو آقا دو جہاں خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. آقا نے فرمایا وہاں جا کر اعلان نبوت کر دیا. پہلے کہا گیا کہ رشتہ داروں کو کہنا ہے, پھر کہا گیا کہ مکہ میں لوگوں کو قبیلوں کو اکٹھا کر کے اعلان نبوت کر دو. آقا نے اعلان نبوت کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریئیکشن کم ہوتا, لیکن ریئیکشن بڑھ چکا تھا, لوگ دشمنی پر زیادہ اتر آئے تھے. آقا دو جہاں کی طرف دو دشمن لپ کے, لوگ لپ کے, سب سے پہلے آگے محافظ بن کر میرا ابوبکر کھڑا ہوا. ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے. روایات میں آتا ہے جتنے جوتے پڑے, جتنی سلاخیں پڑی, جتنے ڈنڈے پڑے, جتنے ٹھنڈے پڑے, آپ کا تکلیف پہنچے وہ میرے صدیق نے برداشت کی. اتنے میں ابوبکر صدیق کا چہرہ لہو لہان ہوا, ابوبکر زمین پر گرے. آقا دو جہاں زمین پر گرے, ابوبکر آقا کے اوپر لیٹ گئے. ایسے ایسے کیسے؟ میرے آقا نے تو کہا کہ جس چیز کو محمد کے ہاتھ لگ جائے اسے کبھی آگ جلایا نہیں کرتا. جس چیز کو محمد کے ہاتھ لگ جائے اس کو کبھی آگ. میں نے کہا میرا ابوبکر وہ ہے جو آقا کے جسم کے ہر حصے کے ساتھ لگا ہے, ہر حصے کے ساتھ محبت کی باتیں. لیٹ گئے. اتنی مار پڑی کہ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو. ابوبکر, سارے مل کر ابوبکر, توجہ میری طرف ہے, ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب کیا ہوا, بنو تیم کے کچھ لوگ آئے, حضرت ابوبکر کو اٹھایا, جلدی جلدی گھر لے گئے. آقا دو جہاں کو لوگوں نے اٹھایا, بیت ارقم میں منتقل کر دیا. حضرت ابوبکر کو کئی گھنٹے کے بعد مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ نے اس کو 8 گھنٹے کہا ہے, انہوں نے اپنا اندازہ لگایا ہوگا. 8 گھنٹے کے بعد حضرت ابوبکر کو ہوش آیا. سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون ہے, لہو ہی لہو ہے, رنگینی ہی رنگینی ہے, سرخ ہی سرخ ہے. اب حضرت ابوبکر آنکھیں کھولتے ہیں. ایک طرف اماں کھڑی ہیں جن کے ہاتھوں میں دودھ اور شہد کا پیالہ ہے, دوسری طرف رشتہ دار کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے اماں پوچھتی ہے اے محمد, اے ابوبکر بتا حال کیسا ہے. وہ فرمانے لگے مجھے میرا نہیں, میرے محمد کا حال بتاؤ کیسا ہے, میرے محمد کا حال بتاؤ کیسے ہیں. اب اماں جی کو غصہ آ گیا. اماں جی ام خیر سلمہ, حضرت سلمہ فرمانے لگی اس کی خاطر مار پڑی, اسی کی خاطر کاروبار تباہ ہوگا, اسی کی خاطر سب کچھ لگائے بیٹھے ہو, اسی کی خاطر مار کھائے بیٹھے ہو. کل تک سردار بھی تمہاری عزت و تکریم و تحریم کیا کرتے تھے, آج اسی محمد کی وجہ سے تم مار بھی کھا کر آئے ہو, ظلم بھی سہ کر آئے ہو, تشدد بھی کروا کے آئے ہو, لہو بھی بہا کر آئے ہو. وجہ کیا ہے؟ جوانی لٹائے جا رہے ہو, پیسہ لٹائے جا رہے ہو. اماں محمد کو کچھ نہیں کہنا, میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں, محمد کے وجود پر آج برداشت نہیں کر سکتا. اماں نے کہا دودھ پی لو پھر بات کرتے ہیں. کہنے لگا نہ دودھ پیوں گا نہ شہد پیوں گا, پہلے بتاؤ میرے محمد کا حال کیسا ہے. ہائے اس دیوانے کی دیوانگی دیکھیے. آج محمد, آج دنیا میں محبت کے دعوے دار, جو دروازے تک کی محبت, جو گیٹ تک کی محبت, جو یونیورسٹی تک کی محبت, جو مدرسے تک کی محبت, جو مسجد تک کی محبت لے کر دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہی رانجھے کو پیچھے چھوڑ دیا, للی سسی کو پیچھے چھوڑ دیا, ہم نے فلاں بڑے عاشق کو
ختم کرنے لگا. اما نے کہا کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں میں کنوں آکھاں کہ محمد دا حال کی. انہوں نے فرمایا میں طریقہ بتاتا ہوں, فلاں گھر میں چلے جائیں, ام جمیل نام کی ایک عورت ہوگی, اس سے پوچھنا وہ سچ بتائے گی کہ محمد کیسے ہیں. محمد چلے گئے. اب جا کے ام جمیل کو ساری بات بتائی. وہ کہنے لگی میں آپ کو نہیں بتاتی, میں نے محمد کے غلام ابو بکر کو دیکھنا بھی ہے, دیدار بھی کرنا ہے. ساتھ چلی آئی. جب دو کو دیکھ لیا نا, عاشق کو جلال آ گیا, عاشق کے جذبات ابھرے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ام جمیل مجھے یہاں نہ بتانا, اب تو محمد کے غلام ابو بکر نے اپنے محبوب کا دیدار بھی کرنا ہے. پہلے یہ تھا کہ خبر دی جائے وہ کیسے ہیں, اب ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے جا کر محبوب کا دیدار کروایا جائے. اب رات کی تاریکی ہے, روایات میں آتا ہے ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پر, دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر. یہ عاشق مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے, جہاں قدم رکھتا ہے وہاں پر خون زمین پر رستا ہوا لگ جاتا ہے. میں نے کہا اس خون کو خون مت کہو, یہ محمد اور ابو بکر کے عشق کی داستان کہو, یہ وہ نشانیاں کہو, یہ وہ سرٹیفکیٹ کہو جو محبت کے پروانے نے اپنے عاشق کے لیے, اپنے محبوب کے لیے قربان کیا ہے. چلتے چلتے وہی دار ارقم ہے جہاں کل ابو بکر آئے تھے دلاسا محمد کو دینے کے لیے. یہ وہی دار ارقم ہے جہاں آج ابو بکر خود اپنے آپ کی حالت دکھانے کے لیے نہیں, محمد کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دروازے پر دستک دی, منظر کر بابا دروازے پر کون ہے. آج بھی محمد پوچھ رہے ہیں, آج بھی ابو بکر بتا رہے ہیں انا ابو بکر, میں ابو بکر آیا ہوں. آپ کا دروازہ کھولتے ہیں, جلدی میں دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون ہے. کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر خون نہ بہا ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خون کے قطرے نہ لگے ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جلدی سے پکڑا, آنکھوں میں آنسو ہیں, آقا رو رہے ہیں. ابو بکر کو پکڑ کر سینے سے لگایا. میں نے کہا تب ابو بکر کے آقا محمد کو ضرورت تھی, سکون ابو بکر نے گلے لگ کے دیا تھا. آج ابو بکر کو ضرورت ہے, آقا نے گلے لگ کے سکون دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اب آپ کا سوال کیا کرتے ہیں, ابو بکر تو کس مٹی کا بنے ہوئے ہیں, تو کس مٹی کا بنے ہوئے ہیں, مار بھی کھاتے ہو پھر بھی میرے پاس چلے آتے ہو, کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی, کیا جسم درد نہیں کرتا. ابو بکر رو کر کہتے ہیں کرتا تھا, جب سے آپ نے سینے سے لگایا ہے ساری دردیں دور ہو گئی, ساری دردیں دور ہو گئی. میں نے کہا اسی کو شاعر نے کہا, ابو بکر کہتے ہوں گے مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے. مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے, ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے. اور میرے ابو بکر کا آقا سے یارانہ ایسا ہے, آقا کی عمر 63 سال تھی, دنیا سے گئے. ابو بکر بھی 63 سال کے تھے تو دنیا سے گئے. آقا دو جہاں کو وفات سے پہلے زہر دیا گیا, ابو بکر کو بھی زہر دیا, آقا کو بھی زہر گوشت میں ڈال کر دیا گیا, صدیق کو بھی زہر گوشت میں ڈال کر دیا گیا, آقا کو بھی زہر ایک لڑکی کے ذریعے دیا گیا, نبی کے غلام صدیق کو بھی زہر ایک لڑکی کے ذریعے دیا گیا. آقا کے ساتھ بھی ایک غلام تھا جو زہر کا کھانا کھا کر شہید ہو گیا, صدیق کے ساتھ صدیق کا غلام تھا جو زہر کا کھانا کھا کر شہید ہو گیا. میں نے کہا آقا کا نواسہ بھی بے دردی سے شہید ہوا, صدیق کا نواسہ بھی بے دردی سے شہید ہوا. آقا دو جہاں بھی میدانوں میں اترے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. محمد کا غلام ابو بکر بھی میدانوں میں اترا, کبھی پیچھے نہیں ہٹا. آقا دو جہاں نے وفات سے پہلے کہا اللہم فی رفیق الاعلی. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا اللہم فی رفیق الاعلی. میں نے کہا آقا دو جہاں جب دنیا سے گئے تو آقا کا وجود بھی صدیق کائنات کی گود میں تھا. جب نبی کا یاد صدیق گیا تو صدیق کا وجود بھی صدیق کائنات کی گود میں تھا. میرا ایمان کہتا ہے جہاں دنیا میں مترادف تھے, برابر تھے. سمجھ میں آ رہی. اب دوسرے عنوان کے تیسرے عنوان کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتایا. حضرت ابو بکر کی وفائیں ایسی ہیں, ہم دیکھتے ہیں خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دو کزن آپس میں
دو لڑکیاں آپس میں، دو عورتیں آپس میں، دو مرد آپس میں زیادہ دوست بن جائیں نا تو حاسدین بڑھ جاتے ہیں، حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی یاری لگی نا تب تو حاسد تھے ہی تھے، آج ان کی گندی اور ناجائز اولاد موجود ہے، گندی اور ناجائز اولاد۔ میرے آقا کے غلام ابوبکر کے لیے ان کی زبان سے کبھی اچھے لفظ نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا حق ابوبکر کا نہیں علی کا تھا۔ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ میں نے کہا تم کہتے ہو علی شیر خدا ہے، کیا کہتے ہو؟ علی جیسی جرت اور ہمت اور طاقت اور شجاعت کسی کے پاس نہیں۔ تو کیا میرا علی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنا حق نہ لے سکتا کیونکہ وہ شیر خدا تھا؟ وہ تمہارا علی کیا ایسا تھا کہ 2.5 سال ابوبکر کے پیچھے لڑائی کے باوجود نمازیں پڑھتا رہا؟ بنتی ہے کہ نہیں بات بنتی ہے کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، تمہارے داتا ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں، بزرگ ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو 2 سال 4.5 مہینے انہوں نے نماز کہاں پڑھی؟ مجھے قرآن بتاتا ہے، تفسیر بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، سب نبی بھی بتاتے ہیں، نبی کے یار بھی بتاتے ہیں، یار غار بھی بتاتے ہیں کہ امامت ابوبکر کرتا ہے، پیچھے مؤذنی علی المرتضیٰ کرتے ہیں۔ ابوبکر کے چلو وہ تو دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر آئے، 10 سال علی نے نمازیں کہاں پڑھی؟ 10 سال نمازیں 12 سال حضرت عثمان کے دور میں کہاں پڑھی؟ تمہیں پتہ چلے گا 10 اور 12 22 اور 2.5 24 سال کی نمازیں علی نے ابوبکر و عمر عثمان کے پیچھے پڑھی۔ مجھے ان کا حساب ہوگا، مجھے ان کا حساب۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھے، ایک نماز سے دوسری نماز تک مار پڑتی رہے گی، آگ میں جلتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ حق علی کا تھا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حق جس کو نبی نے دیا تھا اس کا تھا، حق جس کو نبی نے دیا تھا اس کا، اور وہ صدیق تھا جس کو علی نے بھی مانا، وہ عمر تھا جس کو علی نے بھی مانا، وہ عثمان تھا جس کو علی نے بھی مانا۔ لیکن یہ مروڑ ختم نہیں ہو سکتا، وجہ ہے کہ یاری ایسی لگی جو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لگی یا نہیں لگی؟ اب بھونکنے والا بھونکتا ہے، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی ٹنڈو آدم میں، کبھی حیدرآباد میں۔ میں نے کہا میرا صدیق لوارث سے میرے اپنے بول رہے ہیں، یہی بات 1979 میں ہوئی تھی تو میرا حق نواز اٹھا، یہی کام ہوا تھا، یہی کام۔ بزرگ بیٹھے ہیں، تاریخ دان بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بتائیے تو صحیح حق نواز سے بھی کب درد لے کر اٹھا تھا جب 1979 کے اندر ابوبکر کے اوپر تعلق و تشریح کیا جا رہا تھا، عمر فاروق کو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ آج 2020 کے اندر ابوبکر کو کوئی برا کہے گا، حق نواز کا صحیح، حق نوازی کرنے والے اٹھیں گے، سلیمان فاروقی نہ صحیح ان کے ماننے والے اٹھیں گے، اعظم طارق نہ صحیح اعظم طارق کے بیٹے اٹھیں گے، علی شیر حیدری نہ صحیح علی شیر کے شہزادے اٹھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تمہاری اوقات نالی میں نکلنے والے کیڑے سے بھی بدتر تمہارے اولاد، ہماری باپ تمہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، تمہاری ماں کو اپنے خامد کا علم نہیں، ناجائز اولاد پیدا کرنے کے بعد تم اپنے باپ کو آج تک توڑ نہیں سکتے۔ آج تم ابوبکر کو برا کہو، عائشہ کے باپ کو برا کہو، آج قرآن کی صفات کو ختم کہو، آج ابوبکر کی آیات جو ان کی شان میں اتری ہے ان کو غلط کہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک صورت میں ہوگا جب یہ سنی نہیں ہوں گے، ہاں جب تک یہ سنی موجود رہیں گے تمہیں بھی کالا کہتے رہیں گے، تمہارا بھی تعلق کرتے رہیں گے اور صحابہ کی عظمت کے ترانے بھی گاتے رہیں گے۔ گائیں گے یا نہیں گائیں گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، مجھ سے کچھ مانگنا ہے، حکومت مانگ لے، ادارے مانگ لے،
میں اپنے جسم سے دل نکال کر دے دیتا ہوں، لیکن میں صدیق کی گستاخی برداشت کر سکتا نہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا نہیں۔ یہ اب تک اس وجہ سے ہے کہ میرے قائدین نے، میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے روکا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسمیں ضیاء الرحمان فاروقی اگر علم کا پہاڑ قبر کی پتال میں اتارا جا سکتے، اس کے جسم کے ٹکڑے کروائے جا سکتے، اعظم طارق جیسا جنت قربان کیا جا سکتے، اکرمان شگری جیسا شگری قبر کی پتال میں اتارا جا سکتے، علامہ زید ندیم جیسا نوجوان شہید کروایا جا سکتے، علی شیر حیدری جیسا مناظر شہید کروایا جا سکتے۔ رب کعبہ کی قسمیں میری بھی اوقات کوئی نہیں، سنیو تمہاری بھی اوقات کوئی نہیں، ہم سب صحابہ کی عزت کریے، قربان ہونے کو آج بھی تیار بیٹھے ہیں، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، صحابہ کی عزت کے تقدس کے لیے قربان ہونے کو تیار کریں گے۔ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ سلمان گیلانی صاحب نے پڑھا ختم نبوت کے لیے، میں نے کہا اللہ کی قسم مسجد میں 5 جگہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، صدیق نہیں تو ختم نبوت بھی نہیں، صدیق نہیں تو ختم نبوت بھی نہیں، صدیق نہیں نبی کا اخلاق بھی نہیں، نبی کا کردار بھی نہیں، نبی کی گفتار بھی نہیں، نبی کی کردار بھی نہیں، نبی کی یلغار بھی نہیں، نبی کا یارانہ بھی نہیں، نبی کا وفادارانہ بھی نہیں، نبی کا جانثار بھی نہیں، نبی کا کلمہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، جرت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، بدر بھی نہیں، عہد بھی نہیں، خندق بھی نہیں، خیبر بھی نہیں، حنون بھی نہیں، تبوک بھی نہیں، ذوالشیرہ بھی نہیں، ذات الرقاع بھی نہیں۔ ہم آقا کے کلمے کا دفاع بھی ابو بکر کا دفاع کر کے کریں گے، نماز کا دفاع بھی ابو بکر کا دفاع کر کے کریں گے، نبی کی 14 صفات کا دفاع بھی ابو بکر کا دفاع کر کے کریں گے۔ کریں گے، ساتھ چلیں گے، تیار ہیں، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ان جذبات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی قسم تسی سانو جان دے اسی کون، تسی بھولے نہیں، تسی بھولے نہیں، اور ہم اپنا آپ سے تمہیں بھولنے بھی نہیں دیں، بھولنے نہیں دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے تم ہمیں مارو گے، ہماری عزت چلی جائے، ابو بکر کے پاؤں پر لگنے والی خاک سے بھی بہتر نہیں، بہتر نہیں، ان کے قدموں پر لگنے والی خاک پر بھی یہ سارے سنی قربان ہے نہیں، مطالبہ ہے قاتلوں کو، وہ قاتل ہیں، اس وجہ سے انہوں نے عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بھی ہے؟ جو صدیق مرنے سے پہلے اپنے پانی کا پیالہ بھی واپس کر دے کہ یہ تو بیت المال کا ہے، جو صدیق اونٹنی بھی واپس کر دے کہ یہ تو بیت المال کی ہے، جو صدیق 2 سال 6 مہینے بیت المال سے ملنے والی تنخواہ بھی واپس کر دے کہ یہ بیت المال کی ہے، اس صدیق پر الزام لگاؤ کہ تو یہ دیوانے برداشت نہیں کریں۔ ساتھ چلیں، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔